الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگان دین اور عزیز نوجوانوں، تقریباً 2 یا 3 دن کے بعد ہم رمضان المبارک کے مہینے میں داخل ہو رہے ہیں۔ کسی آدمی سے یہ بات تو چھپی نہیں ہے اور مخفی نہیں ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ بڑا ہی بابرکت مہینہ، بڑا ہی عظمتوں والا مہینہ اور بڑا ہی اپنے اندر مغفرتوں کو لیے ہوئے یہ مہینہ ہے۔ کسی آدمی سے یہ بات مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے، ہر کوئی آدمی جانتا ہے، ہر مسلمان جانتا ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ بہت ہی برکت والا، بہت ہی عظمت والا، مغفرت والا، رحمتوں والا مہینہ ہے۔ لیکن صرف ہمارا یہ جاننا اور ہمارے علم میں اس مہینے کا باعظمت ہونا اور بابرکت ہونا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ہمارا جب ذہن یہ بن چکا ہے کہ رمضان کا مہینہ اپنے اندر رحمتوں، برکتوں، مغفرتوں کو لیے ہوئے ہے، تب ہمارے دل کے اندر یہ آرزو ہونی چاہیے، یہ تمنا ہونی چاہیے، ہماری کوشش ہونی چاہیے، ہماری یہ سعی ہونی چاہیے کہ ہم ان مغفرتوں کے حقدار، ہم ان برکتوں کے حقدار، ہم ان رحمتوں کے سائے تلے آنے والے کس طریقے سے ہم بن جائیں۔ ہم کیا کریں گے کہ ہمیں اس مہینے کی برکتیں حاصل ہوں؟ ہم کون سی چیزیں اپنائیں گے؟ ہم دین پر میں کون سے ایسے اعمال ہیں جن کو ہم کریں گے تو ہم رحمتوں کے سائے تلے آئیں گے، اس مہینے کی برکتیں ہم حاصل کر سکیں گے؟ ہمیں یہ سوچنا ہے اور ہمیں اس کے لیے اس رمضان سے پہلے ہی سے تیاری کرنی ہے۔ ہم دنیا کے اعتبار سے جب کسی بڑے
جو ہے مشن کو پورا کرنے کے لیے جاتے ہیں یا کسی بڑے ارادے سے بڑے کام کے لیے نکلنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس کے لیے تیاری ہم دنیا کے اعتبار سے کیسے کرتے ہیں؟ ہم دنیا کے اعتبار سے ہم بڑی بڑی تیاریاں کر لیتے ہیں. اگر صبح سویرے جلد بلکہ صبح صادق سے پہلے بھی اگر ہمیں نکلنا ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے رات ہی سے سارا سامان پیک کر کے اور اس کو جو ہے رکھ دیتے ہیں تاکہ صبح سویرے اٹھ کر ہمارا اس رخ پر جانا اور ہمارے اس مشن کو پورا کرنے کے لیے جو ہے سفر کرنا آسان ہو جائے. یا ہم کوئی بڑا کاروبار اس کو کھولنا چاہتے ہیں، کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے تیاریاں جو ہے کتنے دنوں پہلے سے، کئی دنوں پہلے سے ہم شروع کر دیتے ہیں، تب جا کر وہ مشن اور تب جا کر ہمارا جو ٹارگیٹ جو ہوتا ہے وہ پورا ہوتا ہے. تو یہ رمضان مبارک کا مہینہ کہ ہم اس کو ٹارگیٹ بنائیں کہ اس مہینے کے اندر مجھے اپنی گزری ہوئی پوری زندگی کے جتنے بھی گناہ کے اعمال میں نے کیے ہیں، برے کام کیے ہیں، بدعمالیاں مجھ سے سرزد ہو چکی ہے، اس کو میں کیسے اللہ سے بخشواؤں، میری پچھلی زندگی کو اللہ تعالیٰ سے کیسے صاف کرواؤں اور میرے نامہ اعمال میں سے برائیاں کس طریقے سے میں مٹواؤں. یہ ہمارا مشن، یہ ہمارا ٹارگیٹ ابھی سے ہونا چاہیے. اگر ہم نے ہمارا یہ مشن اور یہ ٹارگیٹ ہمارے ذہن کے اندر ہم نے بنا لیا اور اس کو جو ہے پختہ کر لیا تو رمضان مبارک کے مہینے کے اندر ہمیں ان اعمال میں لگنا اور ان نیکی والے کاموں کو کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا، اس لیے کہ ہم نے پہلے سے ارادہ کیا ہوا ہے. تو ذہن کے اعتبار سے تو ہم پہلے سے ہی تیار ہیں، بس اب اس وقت آنے کا انتظار ہے. جیسے ہی وہ وقت آئے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہمارے دلوں کے اندر یہ جذبہ ابھرے گا، دلوں کی یہ تمنائیں بنے گی، دلوں کی یہ آرزویں بنے گی کہ ہم اچھے اعمال میں لگے، ہم نیک اعمال کو جو ہے کریں اور اس کی پابندی کریں. لیکن ہم ذہن کے اعتبار سے بالکل خالی ہوں گے، ذہن کے اعتبار سے ہم بالکل کوڑے ہوں گے اور ہم نے کوئی ٹارگیٹ اور کوئی ہمارا مشن اور کوئی ہمارا ہدف ہم نے تیار نہیں کیا ہوگا تو ہم صرف یہ سوچتے سوچتے کہ ابھی رمضان کا مہینہ آنے دو، رمضان کا مہینہ آئے گا، ابھی 2-3 روزے ہوئے ہیں، ابھی 10 روزے جانے دو، ایسا کرتے 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 پورا رمضان مبارک کا جو ہے بابرکت مہینہ ہمارے ہاتھوں سے چلا جائے گا اور ہم وہیں کے وہیں رہ جائیں گے. آپ نے یہ حدیث تو بارہا سنی ہوگی، حدیث جبرائیل کے نام سے جو مشہور ہے کہ آپ علیہ السلام ایک مرتبہ ممبر کے اوپر تشریف لے جا رہے تھے، ممبر کے اوپر کھڑے تھے اور جبرائیل امین آئے. ابھی پہلے ہی قدم کے اوپر، پہلے ہی سیڑھی کے اوپر آپ علیہ السلام نے اپنا قدم مبارک رکھا. آپ علیہ السلام نے کہا آمین. لوگوں نے تو صرف سنا، صحابہ نے صرف سنا آمین. دوسرے سیڑھی کے اوپر آپ علیہ السلام نے جب قدم رکھا اس کے اوپر بھی آپ نے فرمایا آمین. تیسری سیڑھی کے اوپر بھی آپ علیہ السلام نے قدم رکھا اور کہا آمین. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم آج آپ سے کوئی انوکھی چیز دیکھ رہے ہیں اور آپ سے کوئی جو ہے نئی چیز سن رہے ہیں. آپ نے 3 مرتبہ جو ہے آمین کہا، اس کا پس منظر ذرا ہمارے سامنے پیش کیجیے، ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا. تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میں ممبر کے اوپر تشریف لے جا رہا تھا، ممبر کے اوپر جا رہا تھا تو جبرائیل امین میرے پاس حاضر ہوئے. جبرائیل فرشتے جو آپ علیہ السلام کی خدمت میں وحی لے کر اترتے تھے، وحی لے کر آتے تھے. جبرائیل امین کہ وہ ابھی آئے تھے اور انہوں نے جو ہے 3 بددعائیں دی. جبرائیل امین نے 3 بددعائیں دی اور ان بددعاؤں کے اوپر میں نے آمین کہا. ان میں سے ایک بددعا یہ تھی جو اس موقع کے اعتبار سے میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، آپ کو بتلانا چاہتا ہوں. وہ جبرائیل امین کی ایک بددعا یہ تھی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص کہ جو رمضان مبارک جیسا بابرکت مہینہ، مغفرتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ پائے اپنی زندگی کے اندر، رمضان مبارک جیسا مہینہ پائے
اور وہ اپنی مغفرت نہ کروائے، اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت نہ کروائے، ایسا شخص ہلاک ہو جائے، ایسا شخص برباد ہو جائے، تو اس پر آپ علیہ السلام نے آمین کہا۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ ایک تو جبرائیل امین جیسے مقدس اور سید الملائکہ جن کو کہا جاتا ہے، ان کی بد دعا، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ سرور کونین سید الانبیاء جو نبیوں کے سردار ہیں، ان کی آمین۔ ایک تو جبرائیل امین کی بد دعا ہی کیا کم تھی کہ آپ علیہ السلام نے اس پر آمین کہا۔ اب اس شخص کی بربادی اور اس شخص کی ہلاکت میں کیا کوئی اندیشہ رہ سکتا ہے، یا کوئی جو ہے سوچنے کا مقام رہ سکتا ہے، کوئی اس میں شبہ ہو سکتا ہے؟ اسی لیے جو ہے جب ہماری زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ رمضان مبارک جیسا مہینہ لا رہا ہے، یہ اللہ کی ایک نعمت ہے۔ کتنے سارے لوگ ہمارے ساتھ تھے گزشتہ سال کہ رمضان مبارک کے اندر ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، ہمارے ساتھ انہوں نے سحری کی تھی، ہمارے ساتھ انہوں نے افطاریاں کی تھی، ہمارے ساتھ ہمارے بازو میں کھڑے رہ کر انہوں نے 20 رکعت تراویح کی ادا کی تھی، لیکن آج وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، ایک مرتبہ سبحان اللہ کے محتاج ہو گئے۔ وہ اپنے قبروں کے اندر یہ تمنائیں اور یہ آرزویں ان کی روحیں کر رہی ہوں گی کہ کاش مجھے کوئی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ کر بخش دے، کاش کوئی ایک قرآن کی آیت پڑھ کر مجھے بخش دے، کوئی 1 روپیہ صدقہ کر کے میرے لیے ایصال ثواب کر دے۔ تو آج جب اللہ نے ہمیں جو ہے موقع دیا ہے، اللہ نے ہماری سانسیں بھی جاری رکھی ہے، ہم جتنی چاہے عبادتیں ابھی کر سکتے ہیں، جتنے لمبی رکعتیں پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں، جتنے روزے رکھنے چاہے رکھ سکتے ہیں، جتنی تسبیح تقدیس اللہ کی پاکی اللہ کی کبریائی اللہ کی بڑائی بیان کرنا چاہے کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ دنیا ہے ہی اچھی چیز کہ اپنے دھوکے میں ہر ایک آدمی کو لے لیتی ہے اور اپنے شکنجے کے اندر جکڑ لیتی ہے۔ عقل مند ہے وہ آدمی کہ جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے اور اس فنا ہونے والی دنیا کے دھوکے میں نہ آئے۔ یہ دنیا تو جو زندہ ہے اس کی رہے گی، جو یہاں سے چلا جائے گا اس کو چھوڑ کر دنیا میں چلی جائے گی، اس کو کوئی یاد نہیں کرے گا۔ دنیا والے بھی چند دن گھر والے آئیں گے، قبر کے اوپر یاد کریں گے، اس کے بعد جو ہے اپنی مشغولیوں کے اندر جو ہے اور اپنے کاروبار کے اندر اپنے کاموں کے اندر بزی ہو جائیں گے۔ تو عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنی فکر ابھی خود کرنے لگے۔ تو اللہ نے جب ہمیں ایسے مواقع عطا کیے ہیں، ایسے بابرکت ایام اللہ تعالی ہماری زندگیوں کے اندر لا رہے ہیں، ایسے بابرکت مہینے لا رہا ہے کہ ان مہینوں کی عظمت کی کیا آپ کو میں بات سناؤں اور ان کی برکتوں کے متعلق میں آپ کے سامنے کیا گفتگو کروں۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کے اندر ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ مہینہ تو ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام اور اپنی کتاب مقدس قرآن کریم کو نازل کیا۔ قرآن کیا چیز ہے ابھی ہم نے اس کو اچھی طریقے سے سمجھا نہیں ہے، اس لیے قرآن کی عظمت، قرآن سنتے ہی ہمارے دلوں کے اندر جو کیفیت پیدا ہونی چاہیے اور جو ایک جو ہے امت پیدا ہونی چاہیے وہ ابھی نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ ہم قرآن کی عظمت اور اس کی جو جامعیت ہے اور قرآن کے اندر کیا کیا اللہ نے رکھا ہوا ہے، کیا کیا ہیرے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کیا کیا چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اگر ہم اس کو اچھے طریقے سے سمجھیں گے تب جا کر ہمارے دلوں کے اندر قرآن کی عظمت اترے گی۔ قرآن کی عظمت کہ ان مفسروں سے پوچھنا چاہیے، کہ ان ترجمہ کرنے والوں سے اور ترجمہ جاننے والوں سے، اس کی تفسیر بیان کرنے والوں سے ہم پوچھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں رکھی ہیں، کہ قرآن اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، کسی فرشتے کا یا کسی ولی کا، کسی بزرگ کا یا کسی نبی کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے۔ جیسے میں اور آپ الفاظ اور کلمات اپنے زبان سے بولتے ہیں، ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی ذات سے
نکلے ہوئے قرآن کریم کے یہ مقدس کلمات ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کر دیا، اس لیے کہ یہ تو اللہ کا کلام ہے، کیا اس کے کلام کے اندر کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہو سکتی ہے؟ تو ایسی بابرکت کتاب، ایسی عظمت والا قرآن اس مہینے کے اندر اللہ نے نازل کیا، وہی تو وجہ ہوگی۔ تو یہ جو مہینہ ہمارے سامنے آ رہا ہے اس کی ہم قدردانی کی کوشش کریں اور ابھی سے اس کے لیے ہم تیار رہیں۔ ہم یہ عزم کر لیں، ہم یہ پختہ ارادہ کر لیں کہ کچھ بھی ہو جائے میں میرے کاموں کو آگے پیچھے کر لوں گا، پورے سال 11 مہینے کو میں اپنے کاروبار کے اندر، میں اپنے دھندوں کے اندر اور میں اپنے جو مارکیٹنگ کے اندر لگا رہتا ہوں، لیکن یہ ایک مہینہ جو آ رہا ہے اللہ میری زندگی کے اندر لا رہا ہے، یہ اللہ کی طرف سے دین ہے۔ کیا معلوم آئندہ سال 2025 کا رمضان ہمیں نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اس میں جو نیکیوں کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے، یہ سیزن آ رہی ہے، نیکیاں حاصل کرنے کی سیزن آ رہی ہے۔ جیسے کاروباری لوگ اور جو ہے یہ مارکیٹنگ کرنے والے کپڑوں کے جو بیپاری لوگ جو لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی سیزنیں آتی ہیں، بعض ایام کے اندر ان کی سیزنیں ہوا کرتی ہے، ویسے ہی عبادتوں کی سیزن، نیکیوں کی سیزن، نیکیاں حاصل کرنے کا مہینہ جو ہے آ رہا ہے، اس کے اندر ہم ایک نیکی کریں گے، اس کے اوپر کتنا اجر، کتنا دگنا، یا 70 مرتبہ ایک نیکی کریں گے تو 70 مرتبہ یعنی 70 مرتبہ ایک نیکی کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ اگر ہم ایک نفل نماز پڑھیں گے، اگر ہم سنت نماز پڑھیں گے تو فرض کے برابر ثواب ملے گا۔ تو یہ تو نیکیوں کے کمانے کا مہینہ آ رہا ہے، ہم تھوڑے اس مہینے کے اندر اپنے کاموں کو آگے پیچھے کر لے ہوئے۔ میں چھوڑنے کا نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایک مہینہ تم کاروبار چھوڑ دو، نہیں، بیوی بچوں کی ذمہ داریاں بھی ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے، گھر کی ذمہ داریاں بھی ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے، لیکن صرف ہمیں کرنا کیا ہے، ہمیں اپنا کام اور ہمیں پورا جو ہے ہمارا ٹائم ٹیبل، پورا شیڈیول تھوڑا سا اس مہینے کے اعتبار سے چینج کر لیں، تاکہ ہم پوری لگن کے ساتھ، پوری دھن کے ساتھ ہم عبادت کے لیے ہم اس مہینے کو فارغ کر سکیں۔ ورنہ اگر ہم نے جیسے 11 مہینے گزارے ویسے ہی اگر ہم اس مہینوں کو بھی گزار دیں گے تو جو ہے ہم رمضان مبارک کی برکتوں کو، رحمتوں کو، مغفرتوں کو جو ہے حاصل کرنے والے نہیں ہوں گے، پورا مہینہ ہمارے ہاتھوں سے ایسے ہی چلا جائے گا۔ اس کے بعد بھی اور بہت ساری باتیں ہیں کہ رمضان مبارک کے اندر ہمیں تراویح کا اہتمام کرنا ہے، روزوں کا اہتمام کرنا ہے۔ روزوں کا ماشاءاللہ اہتمام تو ہو جاتا ہے، لیکن جس طریقے سے کرنا ہے کہ روزے کی حالت کے اندر ہمیں جھوٹ نہیں بولنا ہے، ہم اپنے کاروبار کے اندر اپنے جو گراہک کے ساتھ کس طریقے سے بات کریں گے، ہماری زبان سے کسی کے متعلق غیبت نہ نکل جائے، کسی کی برائی نہ نکل جائے، یہ اس طریقے کے پابندی کے ساتھ اگر ہم روزہ رکھیں گے تو اس کا فائدہ ہوگا۔ ورنہ پورے دن صبح سے لے کر اتنی شدت والی گرمی کے اندر ہم بھوکے پیاسے رہیں اور جو ہے اس کے اندر لوگوں کی غیبتیں، لوگوں کی برائیاں، لوگوں کی پیٹھ پیچھے اس کے متعلق بد کلامیاں ہم نے شروع کر دی، تو روزہ تو مفتی کو ہم پوچھیں گے فتوے کے اعتبار سے تو وہ تو صحیح ہو جائے گا، لیکن اس کے اوپر جو اجر ملنا چاہیے تھا، صبح سے لے کر شام تک جو بھوکے رہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ جو اجر دینے والے ہوں گے وہ ہمارا مٹا دیں گے، بس نام کا ہم بھوکے رہے ایسا شمار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ تو میرے لیے اور میں خود اس کا بدلہ ہوں، میں خود اس کا بدلہ ہوں۔ تو اتنا بڑا بدلہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی ذات کی شکل میں ہمیں دیں گے تو ہم اپنے روزوں کی بھی حفاظت کریں، تراویح کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ باقی باتیں آئندہ اگر آنا ہوگا تو اس کے متعلق آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔